والمہدی الموعود علیہ السلام. اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ العظیم. محترم نگران کار محفل و محترم سرپرست ادارہ، محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم آج کی اس دنیا کی سب سے بہترین محفل میں شرکت فرما ہیں. چونکہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مسلسل چلتا آ رہا ہے، آپ کے سامنے اسی اعتبار سے اسی کڑی کی جو ہے تقریر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. گزشتہ اتوار آپ کے سامنے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کے سامنے پیش کی گئی، عشق رسول، محبت رسول اور پھر اتباع رسول آپ کے سامنے پیش کیا گیا. محترم سامعین، یہ مہینہ 12 ربیع الاول سے مسلسل تقریروں کا چلتے آ رہا ہے آپ کے سامنے. آج 29 ربیع الاول ہے. محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں آمد کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل آپ سے اتنا عشق کیے کہ نہ صرف انہوں نے اپنا وقت دیا بلکہ اپنی جان و مال کو بھی آپ کے سامنے قربان کر دیا. یاد کیجئے اس واقعے کو جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں 6 ہجری کے وقت پہ جب عمرہ کرنے کے لیے مدینے سے لے کے نکلے تھے اپنے صحابہ کو، اور جب مکے سے پہلے مقام پر رکے اور پھر جب صلح ہونے سے پہلے یہ ہوا، جب صحابہ کے سامنے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو بھیجا تھا مکے میں کفاروں سے گفتگو کرنے کے لیے ان کو شہید کر دیا گیا، تو پھر حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا کہ پھر جو ہے صلح کی بات کی جائے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی، حالانکہ یہ خبر جھوٹی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر یہ بیعت لیتے ہیں کہ ہم عثمان کی جو ہے شہادت کا بدلہ لیں گے. تو تمام صحابہ لبیک کہتے ہوئے اپنے جو ہے ہاتھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ جو ہے ان صحابہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت لیتے ہیں. تو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اس بیعت کو بھی اس اعتبار سے ذکر کیا ہے کہ ہم جانتے تھے صحابہ رسول کے دلوں کو جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے، تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ساتھ صرف بیعت ہو رہی تھی، لیکن اس بیعت کا انداز یہ تھا کہ جس وقت جو ہے وہ بیعت لے رہے تھے ویسے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ صرف بیعت کو قبول فرمایا بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید میں اس جھاڑ کا بھی ذکر فرمایا جس جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی جا رہی تھی. تو محترم سامعین، جہاں صدق دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان کے فرمان پر جو آدمی اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نہ صرف اس کو قبول فرماتا ہے بلکہ جو جس مقام پر بیٹھ کر وہ بیعت کرتا ہے اس مقام کو بھی بابرکت بنا دیتا ہے. محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل کا اندازہ لگائیے کہ جس وقت جنگ تبوک ہوئی، جنگ تبوک میں کیا ہوا، غزوہ تبوک میں کیا ہوا کہ جب جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ کر رہے تھے، جنگ کے اندر تمام صحابہ جو ہے کفاروں سے لڑتے لڑتے ایک موقع ایسا آیا کہ سب جو ہے پریشان ہو گئے اور جو ہے گھبرا گئے. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جنگ کا معاملہ کیا ہے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا. ایسے میں پتہ چلتا ہے سیرت کی کتابیں یہ پیش کرتی ہے کہ تمام صحابہ متزلزل ہو گئے، گھبرا گئے جنگ کی حالت کو دیکھ کر. لیکن قربان جائیے آپ کے اور ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ کا توکل اللہ پر ایسا تھا کہ ایسے میں جہاں پر تمام کے تمام صحابہ پریشان تھے کہ اب ہم جنگ ہار گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے توکل کا اندازہ لگائیے، ان کی استقامت اور ان کی جوان مردی کا اندازہ لگائیے کہ ایسے وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا. اور ایسی مدد آئی کہ جنگ کی جو ہے کایا پلٹ گئی اور تمام جو ہے صحابہ رسول کفاروں پر غالب آ گئے اور وہ جنگ فتح ہو گئی. یہ ہے توکل.
محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا اندازہ لگائیے، ان کے زہد و تقوی کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں سے کہتا ہے، ساری امت کو قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ تم نمازیں پڑھو، آقم الصلاۃ بار بار ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، 700 سے زیادہ مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، تمام امت کو نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز پڑھتے تھے، نہ صرف لوگوں کو ترغیب دیتے تھے بلکہ آپ کے نماز پڑھنے کا انداز دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، تم نماز جو رات میں اٹھ کر پڑھتے ہو تھوڑا کم کر لو، تھوڑا کم کر لو۔ دیکھو تمام کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور یہاں اتنی نماز پڑھی جاتی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ تم تھوڑی نماز کم کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دوسرے جو ہے پیغمبروں سے جب خطاب کرتا ہے قرآن مجید میں تو اے ابراہیم، اے نوح، اے موسیٰ اور اے عیسیٰ کہتا ہے، لیکن جب ہمارے آقا کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب، اے یاسین و طٰہٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا اور تم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا، رب العالمین یعنی کئی عالموں کا رب ہے، جتنے عالمین ہے وہ ان تمام عالمین کا رب ہے۔ یہ ایک عالم ہے کہ یہ دنیا جہاں پر ہم گھومتے گھومتے تھک جاتے ہیں، ساری دنیا کو اسی انسان نے پوری نہیں دیکھی، پوری عمر گزر جاتی ہے دنیا کو وہ نہیں دیکھتا، اور پھر جو ہے وہ دوسرے عالموں کی سیر کب کرے گا، کب اس کا جو ہے سفر پورا ہوگا۔ عالمین یعنی کئی سو، علماء بیان فرماتے ہیں کہ کئی ہزار عالمین بھی ہو سکتے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنے عالم ہے۔ تو آپ کے سامنے عظمت مصطفیٰ کا یہ جملہ آپ سن لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جہاں فرماتا ہے کہ میں عالمین کا رب ہوں، وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی عظمت کو یوں اونچا کیا کہ آپ کو رحمت دنیا نہیں بنایا بلکہ فرمایا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، جتنے عالمین ہیں ان تمام عالمین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں کا اللہ رب ہے، جہاں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے عالمین کا رب ہے، اس عالمین کے اندر رحمت للعالمین کی، محمد رسول اللہ کی رحمت کا بھی ذکر ہے۔ جہاں جہاں اللہ کی جو ہے ربوبیت کا ذکر ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رحمت کا ذکر ہے۔ محترم سامعین، یہی دیکھ کر تمام صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جو ہے محبت کی، ایسا محبت کا ثبوت پیش کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جو ہے اس دنیا میں تشریف فرما تھے، اس وقت جو ہے آپ کی مسجد کے اندر ایک مؤذن خاص طور پہ اذان دیا کرتے تھے، جن کا نام ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں، ان کا نام حضرت بلال ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت جو ہے مسجد میں رہتے، مسجد کی خدمت کرتے، رسول اللہ کی خدمت کرتے، مسجد کی صاف صفائی کرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت جو ہے مسجد کے اندر اذان دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے پاس چند صحابہ آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال جو ہے ہر وقت اذان دیتے ہیں، کبھی کسی اور کو بھی موقع دیا جائے، بلال جو ہے ہر وقت جو ہے مسجد میں ہر نماز کی اذان دیتے ہیں، ہم کو بھی ایک بار موقع دیا جائے کہ ہم بھی اس نماز کی جو ہے اذان دے کر جو ہے ثواب کما سکے، عظمت اور فضیلت پا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک تو نہ سکے، کیونکہ آپ کے اخلاق ایسے تھے کہ کسی کا دل آپ نہیں توڑتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، یہ آپ کے اخلاق تھے۔ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تھوڑی سی خاموشی اختیار کی۔ اب صحابہ جو ہے بار بار عرض کرنے لگے کہ ہم کو بھی اذان کا موقع دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اب عشاء تو ہو چکی ہے، کل صبح میں فجر کی اذان تم میں سے کوئی اور دے دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ الفاظ کہہ کر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ اب کل صبح کی جب فجر کا وقت آیا، ایک صحابی رسول اذان کی پوری تیاری کر کے
اذان دینے کے لیے مسجد میں آ گئے۔ اب اذان کا وقت شروع ہونے سے پہلے وہ تیار ہو کر جو ہے بیٹھ گئے۔ ابھی آسمان پہ جب تھوڑی سی سفیدی آتی ہے تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اندھیرے کے اندر جب تھوڑی تھوڑی سفیدی آتی ہے تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب وہ اس سفیدی کا انتظار کرنے لگے۔ انتظار کرتے کرتے 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ، یہاں تک کہ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ فجر کا وقت ہی شروع نہیں ہو رہا ہے۔ صحابہ رسول پریشان ہے کہ جو ہے اذان دینے کے لیے فجر کا وقت کیوں شروع نہیں ہو رہا ہے؟ تو تمام صحابہ مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، حالانکہ دیکھیے حضرت بلال کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے اذان دے رہے تھے، ان کے دل میں عشق خدا تھا، عشق رسول تھا، وہ رسول اللہ کو دیکھ کر اذان دیتے تھے۔ ان کی اس محبت کو دیکھیے کہ جب ان کو روک دیا گیا، حضرت بلال ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے صحابی اب اذان دینے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن فجر کا وقت نہیں آ رہا ہے، سفیدی نمودار نہیں ہو رہی ہے۔ تمام صحابہ رسول اللہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا وقت کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں کہ اے میرے محمد، اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو کہ اللہ کو بلال کی اذان پسند ہے، اللہ کو بلال کی اذان پسند ہے۔ جب تک بلال اذان نہ دیں گے فجر نہیں ہوگی، فجر کا وقت نہیں آئے گا۔ تمام صحابہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن لیا تو تمام صحابہ اپنی جگہ لے لیے اور معافی مانگنے لگے، اور حضرت بلال کو پھر حکم دیا گیا کہ اے بلال تم اذان دیو۔ جب حضرت بلال جو ہے آگے بڑھے اذان دینے کے لیے تو سفیدی نمودار ہو گئی اور فجر کا وقت آ گیا۔ یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس بات کو بھی آپ دیکھیے کہ حضرت بلال یہیں پر عشق ختم نہیں ہوتا، حضرت بلال کا عشق اتنا تھا، عشق رسول کی جب بات چل رہی ہے تو آپ کے سامنے یہ بھی بات عرض کر دینا بہت ضروری ہے کہ دیکھیے حضرت بلال ہمیشہ عشق رسول میں ایسا ڈوبے ہوئے تھے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، زندگی بھر عشق کرتے رہے، لیکن جب وصال ہو گیا، وصال کے چند دن کے بعد وہ چونکہ دن رات رسول اللہ کو دیکھتے رہتے تھے، وہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا عبادت سمجھتے تھے، وہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ نہ تھا تو حضرت بلال سے رہا نہ گیا۔ وہ چند دن کے بعد مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت بلال کو مدینے میں رہ نہ گیا، وہ رہ نہیں سکے کہ اب یہاں پر رسول اللہ نہیں ہے تو اب میں یہاں پر نہیں رہ سکتا۔ وہ شام کو چلے گئے، شام کے اندر جا کر ملک شام میں جا کر رہنے لگے۔ کئی سال گزر گئے، کئی سال گزرنے کے بعد ایک مرتبہ خواب کے اندر، حضرت بلال کے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آتے ہیں۔ حضرت بلال کے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ شام کے اندر حضرت بلال جا کر رہ گئے اور وہیں پر اپنا جو ہے زندگی کا سفر طے کر رہے تھے، لیکن خواب میں حضرت بلال کے خواب میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آ کر یہ کہتے ہیں کہ بلال کیا تم ہم کو بھول گئے؟ بلال کیا تم نے ہم کو جیسے بھلا دیا جو تم ہم سے اتنے دور جا کر رہ گئے؟ حضرت بلال روتے ہوئے خواب سے اٹھے اور اسی روتی ہوئی حالت میں پھر جو ہے مدینہ کا رخ کیا، مدینے میں آئے، ختم بوسی کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد روتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں جو ہے لوگ آئے اور چند لوگ آ کر دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال ہے۔ حضرت بلال کی آواز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی جو ہے نورانی آواز تھی، ایسی نورانی اذان ہوتی تھی، سب نے چاہا کہ حضرت بلال پھر سے اذان دے، تو حضرت بلال نے کہا کہ میں اذان نہیں دے سکتا کیونکہ اب وہ نورانی چہرہ میرے سامنے نہیں رہا جس کو میں دیکھ کر اذان دیتا تھا۔ محترم سامعین، اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نواسوں سے لوگوں نے درخواست کی، امام حسن اور امام حسین سے کہا کہ شاید آپ کے کہنے پر یہ حضرت بلال راضی ہو جائیں گے۔ حضرت امام حسن امام حسین جو ہے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت بلال سے کہنے لگے کہ آپ کو ہمارے نانا جان کا واسطہ ہے،
آج بلال تم اذان دو۔ حضرت بلال اذان دینے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو ہوتا یہ ہے کہ بھی بلال اذان دینے کے لیے اٹھے، جیسے ہی آواز لگائے سارا مدینہ جو ہے پریشان ہو گیا۔ سارا مدینہ جو ہے وہ آواز، جو پرانی آواز تھی، رسول اللہ کے دور کی آواز تھی، وہ اذان سن کر پریشان ہو گیا۔ ابھی اذان چل رہی ہے، سارا مدینے کے اندر جو ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیا رسول اللہ پھر سے آ گئے، کیا رسول اللہ پھر سے آ گئے۔ حضرت بلال جو ہے اذان دینے لگے، سارا مدینہ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے اور وہ منظر کو دیکھنے کے لیے آ گیا۔ حضرت بلال اذان دیتے ہوئے جو ہے روتے ہوئے جب رکے تو پلٹ کر دیکھا تو سارے صحابہ رو رہے تھے، سارے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رو رہے تھے کہ وہ وقت، وہ سما ہماری نظروں کے سامنے پھر سے آ گیا۔ یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ہم کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرے، ان سے عشق کرے۔ آج آپ یاد رکھیے، ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھے، اب پیدا ہوئے۔ اگر ہم اس وقت پیدا ہوتے تو ہم بھی عشق کا ثبوت دیتے، ہم بھی جو ہے عشق کا ثبوت دے کے یا اپنی جان دے کر، اپنا مال، اپنا وقت، ہر چیز قربان کر کے عشق کا ثبوت دیتے۔ لیکن یاد رکھیے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق خدا، عشق مہدی خالی سام میں رہ کر دینے سے نہیں ہوتا۔ اب آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کر دوں، ایک بات یوں بتا دوں کہ دیکھیے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا عشق کی مکمل ہونے کی جو مجال ہوتی، یا پھر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا، یا آپ کا پسخوردہ پینا، یا آپ کی خدمت کرنا ہی عشق رسول اور عشق خدا ہوتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہیں کبھی بھی یہ نہ فرماتا کہ اتباع رسول ہی عشق خدا ہے۔ محترم سامعین، ایک جملہ یاد رکھ لیجئے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عشق رسول کو زندہ رکھنے کے لیے ایک بات بتائی، عشق خدا کو زندہ رکھنے کے لیے، عشق مہدی کو زندہ رکھنے کے لیے جو جملہ قرآن میں فرمایا، اگر کسی کو یہ سمجھ میں آ جائے تو وہ ہر روز نہ صرف 5 بار بلکہ ہر لمحہ عشق رسول و عشق خدا ثبوت پیش کر سکتا ہے۔ محترم سامعین، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ اے عمر، تم سب سے زیادہ کس چیز سے محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تم اس وقت تک ایمان کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم مجھ سے محبت نہ کرو۔ تم ہر چیز سے زیادہ، تم اپنی جان و مال اور اپنی اولاد اور اپنے آپ سے زیادہ جب تک کہ تم اللہ کے رسول سے محبت نہ کرو گے تو تم ایمان کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج سے، ابھی سے اپنے آپ سے زیادہ، اپنی اولاد اور اپنی جان مال ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تمام صحابہ یہ سن کر اب ہر صحابی یہ کہنے لگے کہ ہم بھی اپنے آپ سے زیادہ، اپنی جان و مال سے زیادہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ بات یہ چلتے گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات بڑھتے گئی، تمام مدینے میں محبت رسول بڑھتے گئی۔ اب ایک موقع ایسا آیا، ویسے موقع میں کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ بھلا بتائیے کہ آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میرے مالک پروردگار عالم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو تمام صحابہ یہ سوچنے لگے کہ ہمارا بھی مالک تو اللہ ہے، ہمارا بھی مالک اللہ ہے، ہم بھی کیوں نہ جو ہے اللہ سے محبت کریں۔ اب تمام صحابہ عشق رسول کے بعد یہ کہنے لگے کہ اب ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی وقت پروردگار عالم نے جیسے ہی صحابہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم اللہ کے رسول سے زیادہ اب اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ ال-عمران کے اندر 31ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت جبرائیل کو بھیج کر اللہ نے یہ وحی بھیجی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ محترم سامعین، اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، یہ صحابہ سے کہہ دو جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی، وہ تمہاری اتباع کرے۔ جب تک کہ تمہاری اتباع نہ ہوگی، خدا کی محبت قبول نہ ہوگی، تو معلوم یہ ہوا کہ اب صرف اللہ کے رسول کی محبت، خدا کی محبت خالی دیکھنے سے نہیں بلکہ اتباع سے ثابت ہوتی ہے۔ تو جو کوئی مسلمان قیامت تک آئے گا، اتباع رسول کرے گا، اس کا عشق رسول پورا ہوگا، عشق مہدی پورا ہوگا، اور عشق خدا اس کا پورا ہوگا۔ محترم سامعین، آپ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عشق رسول، عشق خدا، عشق مہدی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو اتباع رسول کرے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، جو اتباع رسول کرے گا میں اس کی بخشش کر دوں گا اور اس پر رحم کروں گا۔ قرآن کے اندر اس آیت کے آگے جو ہے پروردگار عالم نے جو یہ 3 جملے فرمائے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس کی بخشش کر دوں گا، تو معلوم یہ ہوا کہ اتباع رسول خالی جو ہے عشق نہیں ہے، بلکہ ایسے عاشقوں کے لیے اللہ نے کہا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس کی بخشش کروں گا اور اس پر رحم کروں گا۔ تو پھر اب آپ چونکہ جو ہے وقت کم ہے، آپ کے سامنے 2 جملے بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا کہ جہاں اتباع رسول، عشق خدا، عشق رسول اور عشق مہدی ہے، گناہوں کی بخشش ہے، اللہ کا رحم ہے، سب ہے، تو پھر مہدویوں کے پاس ہمارے آقا امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو جس بینر کے نیچے لا کر کھڑا کیا ہے، وہ بینر کیا ہے؟ بینر صرف یہ ہے کہ مذہب مع کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، قرآن اور اتباع رسول ہی ہمارا مذہب ہے۔ ہم اتباع رسول سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتے، ہمارا عشق اتباع رسول سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اب جب اتباع رسول ہمارا جو ہے مذہب ہوا اور ہم اتباع رسول سے اگر دور رہے، فجر کے وقت آپ دیکھ لیجئے ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے۔ ہماری مسجدیں جس کے آس پاس اگر جو ہے جتنے گھروں کو دیکھا جائے، اگر وہ فجر کی نماز میں آ جائے تو ہر مسجد جو ہے بھر سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیے جہاں ہم دعویٰ کرتے ہیں اتباع رسول کا، وہاں پر فجر کے اندر کیا حال ہے۔ آپ دیکھیے جا کر کہ مشکل سے 1 صف بھرتی ہے یا 2 صفیں بھرتی ہے۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں اتباع رسول کا تو ہم کو چاہیے کہ اتباع رسول میں فجر کی نماز کو پابندی سے پڑھے، کیونکہ آپ دیکھیے فجر کی نماز کی جو فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک صحابی سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے، صبح کا وقت ہو، گھر والے جو ہے تھک کر سوئے ہوئے ہوں اور تمہارے گھر میں آگ لگ جائے تو تم اپنے گھر والوں کو کس طریقے سے اٹھاؤ گے؟ تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان لوگوں کو مار کر اٹھاؤں گا، میں ان کو جھنجھوڑ دوں گا، ان پر پانی ڈالوں گا اور اس طریقے سے ان کو فجر نماز جو ہے آگ سے بچنے کے لیے اٹھاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو اسی طرح اٹھاؤ فجر کی نماز میں جیسے تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہو، فرماتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اندازہ لگائیے کہ فجر کا کیسا وقت ہے، اور پھر فجر کی اس بات کو بھی یاد کیجئے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کو یاد کیجئے۔ حضرت سلیمان یہ کون تھے؟ یہ وہ صحابی ہیں جو بچپنے میں رسول اللہ کو دیکھے تو تھے، لیکن وہ جو ہے صرف 2 سال کے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وصال مبارک ہو گیا۔ حضرت سلیمان ابھی 2 سال کے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ایسے میں جب وصال کے بعد حضرت سلیمان بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو وہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا۔ حضرت عمر فاروق جو ہے اب جو ہے خلیفہ بنے ہوئے ہیں، امیر المومنین بنے ہوئے ہیں۔ ایسے میں جو ہے جب فجر کی نماز کے اندر حضرت سلیمان، جن کو بیت المال کی جو ہے حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا، وہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کو نہیں آئے۔ حضرت سلیمان نماز کے لیے نہیں آئے فجر کی۔ حضرت عمر فاروق جنہوں نے دیکھا کہ مسلسل حضرت سلیمان آتے تھے لیکن آج فجر کی نماز کو نہیں آئے، تو حضرت عمر فاروق فجر کی نماز کے بعد حضرت سلیمان کے گھر گئے، آواز دی تو ان کی والدہ باہر آئیں۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ سلیمان کہاں ہے، آج وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں آئے؟ تو ان کی والدہ نے کہا
کہ دیکھو عمر میرا بیٹا رات بھر نفل نمازیں پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا اور فجر کی نماز گھر میں پڑھ کر سو گیا. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ وہ رات بھر نفل پڑھتا رہا. نفل کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے تمام اچھے کاموں سے اچھا کام ہے. اب نفل نماز پڑھتے رہے اور تھک کر فجر کی نماز گھر میں پڑھ لیے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اے اماں، اس سے بہتر تھا کہ وہ سو جاتا اور فجر کی نماز کو مسجد کو آتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفل نمازوں سے بہتر جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے. اگر کوئی شخص بارات میں جاتا ہے اور فجر چھوٹ جاتی ہے تو میں اس جملے کو ملا کر یوں عرض کروں گا کہ رات بھر وہ بارات میں رہنے سے بہتر یہ تھا کہ وہ سو جاتا اور فجر کی نماز کو آتا. رات بھر دعوتوں میں چبوتروں پر بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کو آئے، تبھی تو اس کا اتباع رسول مکمل ہوگا. چونکہ جو ہے اس بات کو میں آپ ابھی جو ہے طول دینا نہیں چاہتا چونکہ وقت بہت کم ہے اور میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا. محترم سامعین، اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جہاں ہم کو تو نے اپنے حبیب کا دامن جو ہے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، ہم کو صحیح معنوں میں مسلمان اور مہدوی بنا. ہم کو صحیح معنوں میں جو ہے تیرا چاہنے والا، تیرے حبیب کا اور تیرے خلیفے کا چاہنے والا بنا. صحیح معنوں میں جو ہم اتباع رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، صحیح اتباع رسول کرنے کی تو توفیق عطا فرما اور اپنے خاص فضل سے اپنا خاص دیدار عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محترم سامعین، یہ اخیر بندہ سرپرست ادارہ حضرت مقصود علی خان صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ وہ ہم سب کو مخاطب فرمائے. 5 منٹ مسجد کے بارے میں. سامعین حضرات، دوپہر کا وقت ہے. جب دیگچے سامنے ہو تو سننے کے موڈ میں کوئی بھی نہیں رہتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم و عظیم احسان ہے کہ آج جس مسجد میں ہم تشریف فرما ہیں، جس میں 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ دینی محافل کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ قوم مہدویہ کے جہاں جہاں بھی مساجد ہیں ان میں یہ ایک واحد مسجد ہے جہاں پابندی کے ساتھ جہاں فرائض ادا کیے جاتے ہیں، چاہے وہ ولایت کے ہو یا نبوت کے ہو. وہیں بالخصوص قوم کے نوجوان بچوں کی تربیت کے لیے دینی محافل کا بڑے ہی شائستگی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ انتظام ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس نیت کا ہے جس نیت کے تحت اس مسجد کی بنیاد ڈالی گئی ہے. بالخصوص حضرت حافظ داؤد میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک مثالی زندگی رہی ہے. تاریخ شاہد ہے کہ ایک دور تھا جبکہ قوم مہدویہ میں کوئی حافظ نہیں تھے. اتفاقاً آپ تبلیغی دورے کے سلسلے میں پالنپور گئے تھے تو وہاں باتوں باتوں میں اس کا ذکر چلا. میری سنی سنائی باتیں میں نے سنا ہوں کہ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کی قوم میں تو کوئی اس وقت حافظ نہیں ہے. تو حضرت کو یہ بات دل پر بڑا اثر کر گئی اور فوراً جب یہاں پر چنچوگڑھ میں آئے تو آپ کی عمر شریف اس وقت 65 سال تھی اور آپ نے حفظ کیا اور حفظ کر کے مکمل حفظ کیا. اس کے بعد دوسرے دور کے وقت پہ آپ جب پالنپور گئے تو وہاں پر اتفاقاً یہی بات چلی تھی کہ آپ حافظ ہو گئے ہیں، حفظ القرآن ہے. تو کیسا ہے؟ گزشتہ ٹرپ میں آئے تو آپ حافظ نہیں تھے مگر آپ کیسا حافظ ہو گئے؟ تو امتحان لیا گیا، بیچ سے سورہ پوچھے گا آپ یہ سورہ پڑھو یہ سورہ پڑھو. تو الحمدللہ آپ نے ان تمام سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وہ جس سورہ کی کہی، جس رکوع کی کہا آپ نے تلاوت کی. یہ حفظ تھا آپ کے 65 سال کی عمر میں حفظ کیے تھے آپ نے. تو غیر ان کی نیت کا اور خلوص کا نتیجہ یہ ہے کہ مسجد آباد ہے اور قوم کے نوجوان بچوں کی تعمیر و تعمیر میں ان کو دینی معلومات پہنچانے میں کام کر رہی ہے. اس سلسلے میں ادارے تنظیمی میں تھے کہ صدر جناب محمد نعمت اللہ خان صاحب بہت محنت اور کاوشی سے بچوں کو تیار کر رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے اور تنظیم مہدویہ نے بہت ساروں کو روشناس کرا ہے، کتابیں کی ہیں. تو غیر دینی محافل کا اہتمام چل رہا ہے. دیکھیے ہماری قوم مہدویہ 3 افراد پر مشتمل ہے. ایک مرشد ہیں
फ़कीर हैं और कासिब हैं। अब तीनों की ज़िंदगी का देखेंगे तो क्या है, मकसद क्या है, कुछ पाने के लिए सबके पास तो ईमान है, लेकिन तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, कासिब के लिए भी है, मुर्शिद के लिए भी है, फ़कीर के लिए। एक ये है कि मोहब्बत, मेहनत और अक़ीदत। और मोहब्बत, मेहनत, अक़ीदत दुनियावी ज़िंदगी के लिए काम आती है, रूहानी ज़िंदगी काम में आती है। अब हमारे हाथ में है कि इन मोहब्बत से, मेहनत से, अक़ीदत से रूहानी ज़िंदगी को भी हासिल करें और दुनियावी ज़िंदगी को हासिल करें। तो अल्लाह ताला की हुज़ूर यही दुआ करें कि जब तक सांस है अल्लाह ताला हमें राह सिरात मुस्तक़ीम में चलता रहे और ख़ातिन पाक की सीरत पर चलते रहे, उनकी तालीमात पर अमल पैरा हों। जिस तरह कि आज हज़रत का उर्स मुबारक है, हज़रत को पर्दा फरमाए 102 साल हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में अक़ीदतमंद हज़रात और ख़ानदानी अफराद ने कुछ उर्स का एहतमाम किया है। आपको अल्लाह दिया है, नोश फरमा कर जाइए। अब तस्बीह दे देंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह खाना आ जाइए। السلام